قلعہ رہتاس کی ڈائن۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ قلعہ رہتاس سے آتی سنسان سڑک پر ایک کار کافی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا تھا، ساتھ ایک بے حد بیزار شکل بنائے ایک لڑکی براجمان تھی۔ اچانک اس نوجوان نے پوری قوت سے بریک لگا دی۔ چڑچڑ کی تیز آواز سے ٹائر کچھ دور تک پھسلنے کے بعد رک گئے۔ لڑکی بدحواسی میں بولی، کیا ہوا ہے شامل؟ نوجوان جسے شامل کہا گیا تھا بغیر جواب دیے کار سے اترا اور جیب سے ٹارچ نکال کر روڈ پر ادھر ادھر روشنی میں کچھ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ شامل، لڑکی کار سے ہی اونچی آواز میں چیخی، جس پر شامل نے جلدی سے مڑ کر اپنی انگلی لبوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بے حد مینی خیز نظروں سے سڑک سے ملحق گھنی جھاڑیوں پر ٹارچ مارنے لگا۔ دودھیا روشنی میں اسے ایک سایہ سا نظر آیا۔ لڑکی بے حد پرتجسس نگاہوں سے شامل کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی چھن چھن کی تیز آواز گونجنے لگی، جیسے کوئی ایک پیر سے دوسرا پیر جان بوجھ کر رگڑ رہا ہو۔ پھر پائل کی نازک آواز اونچی ہوئی اور صاف طور پر قدموں کی دھمک سنائی دی، جیسے کوئی قریب ہی چل رہا ہو۔ شامل فطری طور پر بہادر تھا، مگر اس پر پراسرار ماحول میں چھن چھن کی آواز اور کسی کی موجودگی کے احساس نے اسے بھی ڈرا دیا تھا۔ مگر اپنے حواس مجتمع کر کے وہ مضبوطی سے قدم اٹھاتے کار تک واپس آیا تو لڑکی کا دہشت سے سفید چہرہ دیکھ کر چونک سا گیا۔ ارے کچھ نہیں ہے، شاید ہوا کی وجہ سے آواز آئی، اس نے لڑکی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، مگر لڑکی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ شامل نے اسے بغور دیکھا، کچھ سوچا اور اگنیشن میں چابی لگا دی۔ اس نے چابی گھمائی مگر کار اسٹارٹ نہ ہوئی۔ اس دوران چھن چھن کی آواز لڑکی کی طرف کار ونڈو کے بے حد قریب سے آئی۔ تبھی کار کو دھپ دھپ کی آواز کے ساتھ ایک دھچکا سا لگا، جیسے کوئی کار سے ٹکرایا ہو۔ لڑکی نے ایک گھگھیاتی بے آواز سی چیخ ماری۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھیں، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شامل کے اوسان بھی رخصت ہو رہے تھے۔ اس نے تیز تیز چابی گھمانی شروع کر دی، مگر کار اسٹارٹ نہ ہوئی۔ اس نے لڑکی کو تسلی تو دے دی تھی، پر اس کا اپنا بھی بے حد برا حال تھا۔ 100 کی رفتار پر اسے دور سے ہی ایک عورت مجسمہ بنی روڈ کے درمیان کھڑی نظر آئی تھی اور اس نے بے اختیار بریک لگا دی تھی، مگر تب تک وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ مگر اب یہ آوازیں اور کار سے کسی چیز کا ٹکرانا اسے بے حد ڈرا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے اس منحوس جگہ سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر کار اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی اور اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے کار کے بونٹ کھول کر ہی پرابلم دیکھ لیتا اور تبھی وہی عورت اس کی سائیڈ کھڑکی کے ساتھ سفید سفید دانت نکالے جو رات کے اندھیرے میں چمک رہے تھے، اس کی طرف اپنی ڈرونی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہوا میں اڑتے کھلے بال اس رات کی طرح کالے تھے اور شامل تو دل ہی دل میں اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ چیخنا چاہ رہا تھا مگر اس کی آواز نہ نکلی۔ اتنے قریب سے اس چیز کو دیکھنا ہی ایک خوفناک و دہشت ناک تجربے سے کم نہ تھا۔
اس نے سوچا اب میری موت تو شاید آ ہی گئی۔ اس نے بے بسی سے سوچا۔ اس نے خوف سے لاچار ہو کر اپنی پھیلتی آنکھیں بند کر لیں۔ موت اس کے ساتھ کھڑی تھی، اذیت ناک اور دہشت ناک موت۔ کچھ دور ہی محمد بخش نامی ایک کسان کندھوں پر گٹھری لادے ہولے ہولے چل رہا تھا۔ وہ ڈیرے سے واپس آ رہا تھا، تبھی اس نے ایک خوفناک چیخ کی آواز سنی، جیسے کسی کا گلا یا نرخرا دبایا جا رہا ہو۔ وہ بے حد تیزی سے اس کی طرف بھاگا، اور جو اس نے وہاں دیکھا وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ایک ڈائن نما عورت ایک لڑکے کے گلے میں دانت گاڑے ہوئے تھی۔ اس کی باچھوں سے سرخ سرخ خون تازہ ٹپک رہا تھا، اور لڑکا نیم مردنی حالت میں چیخے جا رہا تھا۔ محمد بخش پاگلوں کی طرح چلاتا وہاں سے بھاگ نکلا، اور اسے اپنے تعاقب میں کچھ دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی، مگر وہ زندگی میں اس سے تیز کبھی نہ بھاگا تھا۔ اس کی بلند چیخوں سے اس کا گلا پھٹنے کے قریب ہو چکا تھا، اور تبھی اندھیرے میں وہ ایک درخت سے جا ٹکرایا، اور وہ آخری احساس جو اس کے ڈوبتے ذہن میں آیا وہ ان قدموں، اس ڈائن نما عورت کے قریب آنے کا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔